أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہوگا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ اس کے وارث ہو تو اس کے ماں کا 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ حصے میت نے جو وصیت کی ہو اس کی تعمیل اور جو خرچ چھوڑا ہو اس کی ادائیگی کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ تم اپنے باپ اور اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ مفاد کے لحاظ سے کون تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یقین جانو اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ سورہ نساء کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے قانون وراثت کے بارے میں تفصیلات شروع ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے سے تمہید میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ انتہائی اہم موضوع ہیں، کیونکہ ایک مالی عبادت ہے، اور انسان کی جو فطری کمزوری ہے کہ مال کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے اس میں غلطیاں ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایسے جو ہے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کو غور سے سماعت فرمائیں، اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں ساری تفصیلات آئی ہے کہ اولاد اور والدین کے ترکے میں سے کتنے حصے بنتے ہیں، اور یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ جو وراثت کی جو تقسیم ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ یہ تقسیم جو ہے وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اور جو قرض وغیرہ میت کے اوپر ہو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یعنی پہلے 2 چیزیں پوری ہونی ضروری ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے۔ تو یہ 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ ہونا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اس کا کفن دفن کا جو انتظام کرنا ہے، اس کے جو اخراجات ہے وہ میت کے ترکے میں سے ہونا ہوگا، سب سے پہلی چیز۔ اور اس کو یعنی نہ اس میں اسراف ہو اور نہ ہی کنجوسی ہو، بلکہ ایک معتدل انداز میں اس کا کفن دفن کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد اس کی قرضوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کے میت کے اوپر قرضے کتنے ہیں، وہ قرضوں کی ادائیگی کی جانی ہوگی، اور اگر قرضے جتنا مال ہے اتنا ہو یا مال جتنا ہے اس سے زیادہ ہو تو قرضوں کی ادائیگی ہو جانے کے بعد جتنا بھی اس میں سے ادا کیا جا سکتا ہے ادا کر دیا جائے گا حتی المقدور، اور میراث پانے والوں کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں، اور نہ ہی وصیت نافذ ہوگی، اس لیے کہ قرضوں کی ادائیگی سب سے اہم ہے۔ یعنی میت کے اوپر جو قرض واجب تھے وہ قرض پہلے ادا کیے جائیں گے، اگر اتنا ہی مال ہو تو بھی یا اس سے زیادہ بھی ہو تو جتنا ممکن ہے، ظاہر بات ہے جتنا مال ہے اتنا ہی قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد میراث میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مال بچے گا ہی نہیں اور نہ ہی وصیت نافذ ہو سکے گی۔ جب میراث میں نہیں ملے گا تو وصیت کہاں سے نافذ ہوگی؟ تو اس سب سے پہلے یہ جو ہے قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ اور اگر مال اتنا تھا اور قرضہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ بھی تو ممکن ہے، ضروری نہیں کہ قرضے ہو، قرض کچھ بھی نہیں تھا
یا قرض تھوڑا بہت تھا وہ ادا ہو گیا، ادا ہونے کے بعد جو مال بچا تو اس میں سے وصیت نافذ کی جائے گی پہلے، اور وصیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے وصیت کی گئی تھی یا غیر شرعی تھی۔ اگر یعنی صحیح وصیت تھی، حرام نہیں تھی، تو پھر وہ وصیت کو نافذ کیا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اور وصیت کے نافذ کرنے کے سلسلے میں شرعی اصول یہ یاد رکھنا ہوگا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی ترکے میں سے، یعنی 1/3 کو جو ہے نافذ کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی یعنی وصیت لکھ کر مرا ہے، اگر پورے مال کی وصیت لکھ دیا ہے کوئی، تو وہ معتبر نہیں ہوگی اور اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، وہ بالکل نامناسب ہوگی، اور ایسا کرنا یعنی گناہ ہے، اپنے ورثاء کے حق کو مارنے کے متعارف ہے۔ یہ بری نیت سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے چاہے اگر وہ وصیت اس قسم کی لکھتا بھی ہو 1/3 سے زیادہ، تو بھی اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ 1/3 میگزیمم لمٹ ہے وصیت کی، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ورثاء میں مال کی تقسیم ہوگی اگر مال بچے گا تو۔ اس میں تمام یعنی عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ مرنے والے کے ترکہ جو ہے اس کی اولاد اور اس کے ورثاء تک پہنچ جائے، اور اس میں ان لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، کوئی ایسا طریقہ کوئی اختیار نہ کرے جس سے مرنے والے کے ورثاء کو نقصان پہنچ جائے، ان کو صحیح حصہ نہ ملے۔ اس لیے جو ہے جب کوئی کسی مسلمان کو کوئی وصیت کرتے ہوئے یا کوئی ایسا تصرف کرتے ہوئے دیکھے جس سے میں نے مرنے والے کے جو ورثاء ہیں، اس کی اولاد یا دیگر ورثاء کو اس کے مال میں خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ مسلمان ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے حتی الامکان۔ ایسی وصیت کرنے سے، غیر شرعی وصیت جو 1/3 سے زیادہ ہو، یا ایسا تصرف کرنے سے روکنے کی کوشش کرنا اس کے اوپر یہ لازم ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہے تھے کہ میں اپنے پورے مال کو صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ان کو، اور کہا کہ تم اپنا پورا مال خرچ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آدھا مال صدقہ کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 1/3 مال جو ہے صدقہ کر سکتے ہو یا اس کی وصیت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ جو مال ہوگا وہ تمہارے ورثاء کا حق ہوگا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ان کا حق مارا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا۔ تو دیگر مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی اس قسم کی غیر شرعی وصیت یا جو ہے اپنے مال میں تصرف کرتا ہوا نظر آئے، تو لازم ہے کہ وہ اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں وصیت کی جو بات آئی ہے کہ ایک تو قرض کی بات تھی کہ قرض کی ادائیگی، اور دوسری ہے کہ وصیت، لیکن یہاں پر آیت میں پہلے وصیت کی بات ہے، اس کے بعد قرض کی بات آئی ہے۔ آیت میں تو ایسا آیا ہے سیکوینس، لیکن حکم کے مطابق یعنی سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی، عملی طور پر قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی اور وصیت اس کے بعد نافذ کی جائے گی۔ لیکن آیت میں تو پہلے وصیت کی بات ہے، اس کے بعد پھر دین کی بات آئی، یوسی بیہا او دین کہا، لیکن حکم ایسا ہوگا کہ عملی طور پر جو نافذ کیا جائے گا وہ قرضوں کی ادائیگی پہلے ہوگی، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال میں سے یعنی وصیت نافذ ہوگی۔ سیکوینس اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وصیت نافذ ہوگی، اس کے بعد میراث کے مال کی تقسیم ہوگی۔ اور قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دو اور باتیں یہ ہوگی کہ ایک تو اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہوں گے میت کے، اس میں سے ہی ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر ان کی بیوی کا مہر باقی ہے وہ ادا نہیں کیا گیا ہے تو مہر بھی جو ہے قرض ہی میں شمار ہوگا، اس کو بھی سب سے پہلے ادا کیا جانا ضروری ہوگا۔ یہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے پہلے قرض ادا کریں، اس کے بعد وصیت کو نافذ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے میراث کی تقسیم کریں۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اس میں جو وصیت کی بات جو کہی گئی ہے تو وصیت کے تعلق سے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین حقا علی المتقین فرمایا گیا تھا دوسرے پارے میں
یعنی وہ اس وقت کی بات تھی جب قانون میراث نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جو نازل فرمایا تھا، جو سورہ بقرہ کا، جو میں ابھی آپ کے سامنے اس آیت کو جو تلاوت کیا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو اپنا مال چھوڑ کر مر رہا ہو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو پھر چاہیے اس کو کہ اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت ضرور لکھ دے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ تو یہ جو ہے وہاں پر حکم دیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ تفصیلی احکامات وراثت کے قانون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جبکہ سورہ نساء میں جب نازل فرما دیے تو پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن وہ جو حکم تھا وصیت کا وہ اب ضروری نہیں رہا، وہ اب فرض یا واجب نہیں رہا، لیکن اس کو کیا جانا بہت اچھی بات ہے۔ وصیت کا اختیار کرنا، وصیت کو کرنا یعنی فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن بہترین ہے، اس کی ترغیب اب بھی ہے دی گئی ہے کئی ایک وجوہات کی بنا پر، کیونکہ وصیت جو کی جاتی ہے وہ اس کا قاعدہ یہ اس وجہ سے نکالا گیا ہے اور اس کو جو ہے لگایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ جن لوگوں کو یعنی قانون میراث کے مطابق جن عزیزوں اور رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملتا، قانون میراث کا جو ہے ایک قاعدہ مقرر ہے، ایک قانون مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وضع فرمایا ہے اور اسی کے مطابق وہ جو ہے اس میں سے تقسیم ہوتی ہے اور ان رشتہ داروں کو جو ہے دیا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نامزد کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات اپنی تشریحات کے ذریعے سے اور ارشادات کے ذریعے سے سمجھائے ہیں۔ تو اس میں سے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو ان کے لیے اگر جو ہے مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے میں اس میں سے کچھ وصیت کر جاؤں، تو اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اس کی اختیاری تمیزی سے اس کو 1/3 اپنے مال میں سے ان تمام لوگوں کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا ہے میراث میں۔ اس میں جیسا کہ یتیم پوتا پوتی ہے، جو لڑکا یا لڑکی اس کے یعنی زندگی ہی میں انتقال کر جائے تو پھر اس کے بچوں کو میراث نہیں ملتی، یعنی یتیم پوتا پوتی ہو یا نواسہ نواسی ہو، تو ان کے تعلق سے جو ہے انسان فکرمند ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے کچھ حصے کی اپنے مال میں کی۔ اسی طریقے سے جو ہے جو بیوہ ہے، بیٹے کی بیوی ہے، بہو ہے، جو اس کے لیے بھی جو ہے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے تو اس کے لیے کچھ وصیت میں سے جو ہے لکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بھائی اور بہن ہیں اور بھتیجے بھانجے بھانجیاں وغیرہ ہیں یا اس کے کزنز ہیں یا پڑوسی ہیں یا دوست احباب ہیں جن کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی میں مستحق ہیں اس کی امداد اور اعانت کے، تو پھر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 1/3 میں سے ان تمام کے لیے کچھ نہ کچھ ایک حصہ مقرر کر دے سکتا ہے اپنی زندگی ہی میں وصیت کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ ایسے نہ ہو کوئی تو دیگر بہت سے دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں یا رفاع عام کے کاموں کے لیے وہ اپنے مال میں سے کچھ وصیت کر سکتا ہے 1/3 کے اندر، یعنی کئی ایک رفاع عام کے کام ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وصیت کر سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اب بھی یہ میراث کا قانون نازل ہونے کے بعد بھی وہ ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اب وصیت نہیں لکھنا ہے، وصیت لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جانا بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، انتہائی زبردست طریقہ ہے یہ، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ عام طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان بڑے جو ہے متمول ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہوں گے جن کے پاس کروڑہ روپیہ ہے، وہ ان کے ترکے میں جو ہے ان کے ورثاء کو ملنے والا ہے، تو اس میں سے اگر وہ چاہیں تو اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان لوگوں کے لیے جو میراث میں حصہ نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے وصیت لکھ سکتے ہیں۔ کئی ایک لوگوں کا جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، جس کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں، جس کو وہ مستحق سمجھتے ہیں، اس کے لیے جو ہے 1/3 تک وہ وصیت لکھنے کا ان کو حق ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ثوابدید پر چھوڑا ہے، ان کو اپنے اختیار سے جو ہے اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ ان کے لیے دعائیں کریں گے جس سے ان کے مال میں سے ان کو فائدہ ہوگا اور یقیناً وہ رحمت اور جو ہے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور ویسے ہی جو ہے اگر رفاع عام کے کاموں میں لگانے کے لیے وہ وصیت کریں گے
تو وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہے، ورنہ یہ سارا مال ورثہ کو تو منتقل ہو ہی جائے گا، جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، بہت بڑا جو ہے مال اور دولت اور جائیدادیں چھوڑ کر مرا ہے، جس کے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، تو پھر وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے ورثہ اس سے محروم ہو جائیں گے، انہی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو انہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے، کیونکہ وصیت ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ وصیت کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اور اگر جہاں کہیں پر وہ ضرورت سمجھتا ہے تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر جو ہے اس کے پاس کافی مال ہے تو پھر وہ مال میں سے ایک حصہ اپنے یعنی دیگر لوگوں کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اور رکھنا چاہیے۔ یہ اجازت کا جو ہے فائدہ ہے اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ یہ بات جو ہے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کئی ایک وقتوں میں۔ اب چونکہ یہاں پر یعنی اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے، وراثت کی تقسیم اور وصیت کے بارے میں، تو پھر میں آپ کو پھر سے ایک بار مقرر اس بات پر جو ہے متوجہ کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین عمل ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پورے کا پورا مال میرے ورثاء ہی کو ملنا چاہیے۔ ورثاء کو تو ملے گا ہی، جو حصہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس کے مطابق ان کو خود بخود منتقل ہو جائے گا، لیکن تم کو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، وہ اختیار کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو اس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، جس سے تمہاری جو ہے مغفرت ہو سکتی ہے، تمہارے لیے رحمت کا باعث بن سکتے ہیں وہ، اور تمہارے لیے اجر عظیم ہو سکتا ہے، اور پھر ثواب جاریہ کا جو ہے سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کام اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ وصیت دیگر مستحقین کے لیے بھی جو ہے لکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اس میں قابل لحاظ یہ ہے کہ جو جس کو میراث ملنے والی ہے، جو وارث ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں لکھی جا سکتی، اس کے تعلق سے بالکل واضح فرما دیا گیا، یعنی فلا وصیت للوارث فرمایا۔ جو وارث ہے، جس کو جو ہے خود بخود ملنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اب اس کو جو ہے کوئی وصیت اس کے حق میں نہیں لکھی جا سکتی، اس لیے کہ اس کو پہلے سے حق دے دیا گیا ہے۔ ان اللہ قد آتی کل ذی حق حقہ فرمایا، جو حق اس کو ملنا تھا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ اب جو وارث نہیں ہے، جو غیر وارث ہے، اس کے حق میں وصیت لکھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار رکھ دیا ہے کہ 2/3 یا اس سے کچھ زیادہ جو مال ہوگا میت کا، جو اس کو چھوڑ کر مر رہا ہے، تو وہ تو جو ہے قانون میراث کے مطابق خود بخود تقسیم ہو جائے گا وارثوں میں، 2/3 یا اس سے کچھ زیادہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو حصے نامزد کیے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے مقرر فرما دیا ہے، اس کو مل ہی جائے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کی وصیت بندہ کر سکتا ہے اپنی زندگی ہی میں، اور وہ وصیت کر کے اس کو محفوظ طریقے سے یعنی گواہوں کی موجودگی میں لکھ کر کہیں پر رکھا دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بدنیتی ہو سکتی ہے کہ اولاد بعض وقت یہ چاہ سکتی ہے کہ بھئی پورے کا پورا مال مجھے کو ملنا چاہیے، دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ وصیت کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وصیت کو اچھی طریقے سے لکھ کر اس کو گواہوں کی موجودگی میں ان کے دستخطیں لے کر اس کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھا دینا ضروری ہے۔ اور جو حق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 2/3 یا اس سے زیادہ، تو میراث کے قانون کے مطابق مل ہی جائے گا۔ 1/3 یا اس سے کم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے خاندانی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں پر ضروری سمجھے، جس کے لیے جتنا ضروری سمجھے، ان کو اس میں سے لکھ سکتا ہے، اپنی وصیت کے ذریعے سے ان کو اس کا حق دے سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بتائی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی قرض کی ادائیگی ہوگی اور وصیت کا نفاذ ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ اور پھر ایک بات واضح فرمائی آیت کے آخری حصے میں کہ یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے ہیں، جو میراث کی تقسیم کا جو اصول ہے اور جو وصیت کے تعلق سے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، اور ان کے سارے فیصلے بڑے حکیمانہ فیصلے ہیں۔ اس کو جو ہے انسان کو چاہیے کہ قبول کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، کیونکہ اس کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے جو ہے ان کو اور ان کو کیوں ملنا چاہیے، مجھے ہی مل جانا چاہیے پورے کا پورا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نفع کے اعتبار سے
تمہارے قریب زیادہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتوں کے بارے میں اور جو حصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو تفصیل بتائی ہے کہ اولاد کے حصے کتنے ہوں گے، کس کس کے کتنے ہوں گے، لڑکی ہوگی تو کتنا ہوگا، اور والدین کے حصے کتنے ہوں گے، اور کون سی صورتوں میں کتنا حصہ ان کو ملے گا، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔